ایک کور کمانڈر ہاؤس اور ایک ریڈیو پاکستان پشاور. تو جدھر بھی آگ لگی میرے خیال میں 4-5 جگہ پہ لگی. معاملہ ڈسکوالیفیکیشن سے بہت آگے جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جون کا مہینہ جو ہے اس کے پہلے 2-3 ہفتوں میں ایسے واقعات ظہور پذیر ہوں گے کہ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سوچیں گے کہ یار یہ تو واقعی میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا. کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب نے اپنے ایک قریبی آدمی کو یہ کہا ہے کہ اتنے پریشر کے باوجود ابھی تک صرف 15-16 جو ایم پی ہیں انہوں نے مجھے ٹکٹ واپس کیا ہے, اور ابھی بھی مجھے بہت سے لوگ اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ ٹکٹ دے دیں, اگر آپ ٹکٹ واپس ہو رہی ہے تو ہمیں ٹکٹ دے دیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریڈ ہی نہیں کر رہے, سچویشن کو پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو رہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر ان کو نہیں پتا تو ہم بھی اس پہ زیادہ روشنی نہ ڈالیں, خود بخود اگلے کچھ دنوں کی بات ہے, سب کو پتا چل جائے گا. ایک ہی دن میں حکومت کو 2 بہت بڑے جھٹکے بھی زبردست قسم کے. ایک جھٹکا تو مارا چیف جسٹس نے, وہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے, اور آج کی ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ دوسرا جھٹکا کس نے مارا اور یہ جھٹکے کتنے دنوں سے محسوس ہو رہے تھے. لیکن میں نے متواتر 2-3 ویلاگ کیے تھے, اس میں اس چیز کا ذکر بھی کیا تھا لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. اس کے علاوہ ناظرین, کیا مظاہر علی اکبر نقوی کی قربانی جو ہے کیا وہ ساسو ماں کے کام آ سکے گی؟ اگر ساسو ماں کے کام نہیں آتی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی قربانی, تو پھر کون قربان ہوگا, پھر کس کی باری آنی ہے؟ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ عمران اور بشرا بی بی کے درمیان علیحدگی کی یوں سمجھ لیں کہ باضابطہ طور پر تصدیق ہو چکی, اور جو چیزیں آج جو ہے وہ فردوس عاشق اوان نے آج جو بشرا بی بی سے متعلق جو باتیں کی ہیں, آج تھوڑا سا اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اور بھی کوئی خبریں ہوں تو ان کو بھی ہم شامل کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین, کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر بھروسہ کرنا میرے خیال میں, میرا ذاتی جہاں تک ایکسپیرینس ہے, بے وقوفی ہے. اور یہ نواز شریف کی عقل مندی ہے کہ اس نے فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ پر بھروسہ کر کے اور پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کیا. اور اس وقت جو چیزیں رونما ہو رہی ہیں وہ اپنے آپ میں حیران کن ہے. میں مسلسل کہہ رہا تھا اور متواتر کہتا رہا ہوں کہ مطلب بھلے دنیا کہے کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے, لیکن میرا دل نہیں مانتا تو میں کیا کروں. مطلب مجھے آئیں لے جائیں جس طرح دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں, دھلائی کریں, سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں, تسلیم کروائیں تو ایک الگ بات ہے, بس صورت دیگر میرا دل نہیں مانتا تو میں کیا کروں. میں نہیں سمجھتا. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ اتحادی حکومت ہے اس کو برے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل اس طرح جس طرح گزشتہ روز جو میں نے ابتدائی میں آج کا لفظ استعمال کیا ہے, تو جس طرح گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے صرف 1.5 منٹ میں حکومت کو ماموں بنا دیا, گھما دیا. یعنی آڈیو لیکس کے معاملے پر صرف 1.5 منٹ کی سماعت ہوئی, کسی جج نے ریکیوز نہیں کیا, حکومت کی جو درخواست تھی وہ رجسٹرار نے ہی واپس کر دی, اور جو آڈیو لیکس کمیشن کی جو درخواست تھی اس پر جو ہے وہ معاملہ جو بھی زیر بحث آیا وہ آیا, لیکن نیکسٹ ڈیٹ کب ہوگی وہ کچھ پتہ نہیں, اگلے ہفتے دیکھیں گے. تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر میں آج یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آج چیف جسٹس میرے خیال میں آج کی جو بازی تھی وہ جیت گئے ہیں. آج وہ یوں سمجھ لیں کہ آڈیو لیکس کے معاملے کو جو اس کی ہیئرنگ ہونی تھی, جو کمیشن نے اس کی سماعت کرنی تھی, اس کو ڈیلے کرنے میں کامیاب ہو گئے, بالآخر کامیاب ہو گئے. اب اگلے ہفتے کیا ہوگا, اگلے ہفتے کون سا نیا پینترا ہوگا, اگلے ہفتے جس طرح میں ابھی کسی کا ویلاگ دیکھ رہا تھا کہ اگلے ہفتے پھر کس طرح دھول اڑائی جائے گی, پھر کس طرح مٹی اڑے گی, پھر کس کس کی آنکھوں میں مٹی جائے گی, وہ پھر اگلے ہفتے دیکھی جائے گی.
कहते हैं ना, जब बाप मरे तब बेल कटे, जब बेल कटे तब गोश्त मिले। तो गोश्त इतना जल्दी नहीं मिलता, और आज सुप्रीम कोर्ट में वैसा ही हुआ। 1.5 मिनट की समाअत, हुकूमत का जो दरख्वास्त थी वो वापस, रजिस्ट्रार ने वापस कर दी। उस पर नंबर, चीफ जस्टिस ने कहा नंबर ही नहीं लगा, हम उसको एंटरटेन क्यों करें? आपको जो बोलना है यहाँ बोलें, आपको इतराज है तो यहाँ इतराज उठाएं, आप बोलें सामने। बहरहाल मैं समझता हूं कि आज जो है जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मतलब 1 हफ्ता तो अभी कहा है ना, जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती, जब तक इस समाअत को या ऑडियो लीक्स को जो है वो मतलब उसको लीगल कवर फराम नहीं किया जाता, या जो 5 रुकनी एक मुतनाज़े बेंच है, जब तक उसका फैसला नहीं आता तब तक तो मामला मुतनाज़े ही है ना। तो बहरहाल पहला झटका तो लगा ये, और दूसरा झटका ये कि आपको याद होगा कि मैं मुतवातिर कह रहा था कि आखिर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को एक किंग्स पार्टी की जरूरत क्यों है? क्या पीटीआई को जो 9 मई का सानेहा, जो पाकिस्तान के लिए 9/11 से भी बड़ा कहा जा रहा है, मैं तो मतलब मैं कुछ कहूंगा नहीं, कहते हैं ना छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे तो फिलहाल इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांटा अटका हुआ है, कहीं ना कहीं कोई गुंजल है। तो उस गुंजल को सीधा कैसे किया जाए? तो गुंजल तो महसूस हो रहा है ना, वो गुंजल इस तरह महसूस हो रहा है कि आप देखें, मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूं कि पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, लोग मतलब इस वक्त सेंचुरी क्रॉस हो चुकी, लोग छोड़ कर जा रहे हैं, और लोग बाकायदा जा रहे हैं, और उसके अलावा जिस तरह चीजें हो रही हैं, उन चीजों को अगर हम देखेंगे तो फिर तो सवाल तो पैदा होता है ना कि इस वक्त इन हालात में किंग्स पार्टी की जरूरत क्यों थी, और आखिर क्या जरूरत पेश आई कि आज फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी इमरान शफकत साहब भी यही रोना रो रहे थे, लेकिन मैं तो 3-4 दिन से रो रहा था कि आखिर किंग्स पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी, किंग्स पार्टी की जरूरत क्यों पेश आई। अगर माइनस इमरान ही करना था तो हमें पता था, माइनस इमरान का हमें मालूम था, हमें ये बात छुपी हुई तो नहीं थी, हमें पता था कि आपको इमरान को आपने माइनस करना है, लेकिन आपने पीटीआई को खत्म नहीं करना, पीटीआई को किसी ना किसी रूप में तकसीम करके ले आना है। तो आज वही हो रहा है ना, एक जहांगीर तरीन, अलीम खान, वो एक अलग पीटीआई बना रहे हैं, इधर फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और ये सारे मिलकर एक अलग पीटीआई बना रहे हैं। तो मसला ये है कि कल तक जिन लोगों के स्टेटमेंट देने या एक ट्वीट पर पाबंदी थी, और आज वो अडियाला जेल के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और झूठे दावे कर रहे हैं जिनकी फौरी तौर पर ट्विटर पर तरदीद आ रही है, तो उसके बाद क्या रह जाता है? तो बहरहाल नवाज शरीफ बहुत फायदे में रहे। अगर वो उजलत में आ जाते या जल्दबाजी में पहुंच जाते वापस, तो मेरे ख्याल में कि ये जो किंग्स पार्टी बनने जा रही है, या जो अदालत के मामला जिस तरफ जा रहे हैं, उसमें फिलहाल मुझे नहीं लग रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है, जिस तरह दिखाया जा रहा है, ये चीजें इस तरह नहीं हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अब हम आते हैं कि क्या जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का मामला जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया है, क्या उनको कुर्बान करने के बावजूद क्या सासू माँ को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बचा सकेंगे? क्या उसको प्रोटेक्शन दे सकेंगे? क्या उनका जो मामला है ऑडियो लीक्स के हवाले से, आखिर कब तक ऑडियो लीक्स कमीशन को जो है वो आप स्टे पर रखेंगे सिर्फ एक सासू माँ को बचाने के लिए? कब तक आप आइन को पामाल करेंगे? कब तक आप जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को पामाल करेंगे? आखिर तो एक हद होगी ना, आखिर तो आपको किसी न किसी जगह तो आना पड़ेगा ना। क्या आप छुट्टियों तक मामले को लेकर जाना चाह रहे हैं? उसके बाद फिर देखेंगे जी। तो बहरहाल जो है वो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के बाद, जहां तक मैं समझ रहा हूं
کہ میرے یعنی جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے بعد ہو سکتا ہے کہ شاید جسٹس اعجاز الحسن کی قربانی دی جائے، اور اس کے بعد بھی اگر جو ہے وہ چیف جسٹس کی ساسو ماں نہیں بچتی، یا یعنی جو ہے وہ ان کو وہ طلبی سے نہیں بچتی، اللہ سب کو زندگی دے، میں طلبی کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ کمیشن میں جو ہے وہ طلب ہونے سے بچ جاتی ہیں تو پھر یہ ان کا نصیب ہے، اور بہت ہی اچھا نصیب ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک نہیں بلکہ 2 پروگرام کیے تھے کہ عمران خان اور پنکی پیرنی کے درمیان یعنی بشرا بی بی کے درمیان کو معاملات چل رہے ہیں، اور معاملات علیحدگی تک پہنچ گئے ہیں، اور بشرا بی بی جو ہے وہ گلبرگ شفٹ ہو گئی ہیں، اور آج اس کی جو تصدیق ہوئی ہے۔ تصدیق اس طرح ہوئی ہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں جو بشرا بی بی ہیں وہ بغیر عمران خان کے، بغیر سفید چادروں کی دیوار کے، بغیر عمران خان کے حصار کے اکیلی بشرا بی بی گئی تھی، جبکہ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی پیشی پر بشرا بی بی کو کس طرح لے کر جایا گیا تھا، اور اس پیشی پر بشرا بی بی کس طرح جا رہی ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان گاڑی میں بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں، بیوی کو اوپر کورٹ میں بھیج دیا ہے، خود گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس سے مطلب بڑی غیرت کی یا کوئی بڑی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے۔ تو بہرحال اس چیز کی تصدیق ہو گئی کہ آج بشرا بی بی تنہا عدالتوں کے دھکے کھا رہی تھی، اور ابھی نہ جانے ان کو کہاں کہاں کس عدالت کے دھکے کھانے ہیں۔ سپریم کورٹ بھی جانا ہے، نیب بھی جانا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جانا ہے، اور جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو NCA کا کیس ہے اس میں بھی جانا ہے، اور پھر توشہ خانہ میں بھی جانا ہے، پتہ نہیں کتنے معاملات ہیں، اور یہ سب اس غریب کو اکیلے کو جھیلنے ہیں۔ عمران جیسا شخص تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اب دیکھتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ کتنے وفا کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آج جو ہے وہ آج فردوس عاشق اوان نے کہا کہ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے بڑی حیران کن بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی پہلے جو ہے وہ ہپناٹائز کرتے ہیں، پھر میگناٹائز کرتے ہیں، اور پھر مسمرائز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تینوں علوم الگ ہیں، یہ تینوں علوم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جو ہپناٹائز کرنا جانتا ہے، جو میگناٹائز کرنا جانتا ہے، یا جو مسمرائز کرنا جانتا ہے، یہ ایک الگ چیزیں ہیں۔ اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے۔ جہاں تک میری نالج ہے، جہاں تک میری اسٹڈی ہے، کہ آپ کسی کو بھی عمر بھر ہپناٹائز نہیں رکھ سکتے۔ آپ جب تک وہ آپ کے سامنے ہے، جب تک آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ہیں، جب تک وہ چیزیں ہو رہی ہیں، تب تک تو وہ ہپناٹائز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا؟ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے دوسرے لفظوں میں کہ اگر یہ علم جانتی ہیں بشرا بی بی، تو پھر ان سے جو عملیات اور جنات اور موکلین اور یہ جو باتیں کی ان سے جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہیں، پھر وہ فضول ہے۔ یا تو یہ سچ ہے یا تو وہ سچ ہے۔ سچ تو کوئی ایک سچ تو ہے، لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے، کیونکہ ہپناٹائزم پہ میں نے بھی جو ہے وہ بہت ساری کوششیں کی ہیں، اور میں نے بھی جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور بہت اس پہ ریسرچ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ تو جسٹ فار ٹائم فریم ہوتا ہے، ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اس کی۔ اس حد سے زیادہ آپ تو نہیں جا سکتے۔ تو پھر کیسے ایک شخص جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ بنی گالہ میں بیٹھ کر اور وزیر اعظم کو ہپناٹائز بھی کر لیتی ہے، میگناٹائز بھی کر لیتی ہے، اور مسمرائز بھی کر لیتی ہے۔ تو بہرحال یہ میرے لیے وہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ کٹے بند کر کے آئے ہوں، تو یہ تو نئی چیز ہے، وہ یوں ہے۔ اور سیدھی بات کرو، آپ لوگ خود دماغ سے پیدل تھے، آپ کے پاس اپنے پاس عقل نہیں تھا۔ عمران خود بے وقوف ہے، کیونکہ وہ ایک پولیٹیشین نہیں ہے، اس کی پولیٹیکل جو ہے وہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ اگر عمران خان کی سیاسی تربیت ہوئی ہوتی تو کسی صورت میں بشرا بی بی سے شادی نہ کرتے، کسی صورت میں وہ ریحام خان سے شادی نہ کرتے، کسی صورت میں جو ہے وہ ان جھمیلوں میں نہ پڑتے، کسی صورت میں جو ہے وہ ٹرانسجینڈر میں اور جو ہے وہ ہم جنس پرستی میں نہ پھنستے۔ اس کی پولیٹیکل جو تربیت ہے وہ نہیں ہوئی ہے،
وہ عامر کے کاندھوں پر آیا, عامروں نے اس کی تربیت کی, عامروں نے اس کو بٹھایا اور عامروں نے اس کو اتارا. آج اس کو مائنس کر کے اور پھر ایک کنگز پارٹی بنا رہے ہیں, اور پھر وہ کنگز پارٹی آ رہی ہے. اور پھر میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ آخر اسٹیبلشمنٹ یہ کنگز پارٹی کیوں بنا رہی ہے. آج اچانک سے اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کس طرح فواد چودھری, یہ وہ لوگ ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہیں 9 مئی کے. اگر یہ ماسٹر مائنڈ 9 مئی کے جنہوں نے کل گنگا اسنان کیا ہے, تو کیا اتنے پاک اتنے پوتر ہو گئے کہ آج کھڑے ہو کے اور کنگز پارٹی بنا رہے ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہوتی تو بلوچستان میں مداخلت ختم ہو چکی ہوتی, بلوچستان میں گرینڈ جرگے کا آغاز ہو چکا ہوتا, بلوچستان میں ہزاروں لوگ آج جو ہے وہ مسنگ پرسنز میں ان کے نام نہ ہوتے. آج ان کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, باپ سڑکوں پہ دھکے کھا کے تصویریں اٹھا کے نہ پھر رہے ہوتے, سینکڑوں کیسز جو ہے وہ عدالتوں میں نہ چل رہے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو مطلب ان کے جو مفادات جس چیز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ان کی جو پریارٹیز ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں. جس طرح موجودہ حکومت کی جو پریارٹی ہے وہ عوام نہیں ہے. عوام چپکے ہوئے ہیں ان سے کہ خدا را ہماری مدد کرو, ہمیں بچا لو. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, عمران نے کیا ہے. عمران کہتا ہے ہم نے نہیں کیا, انہوں نے تو کیا ہے. تو اس بیچ میں عوام نہیں ہے, عوام ان کی پریارٹی نہیں ہے. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی پریارٹی موجودہ اتحادی حکومت نہیں ہے. موجودہ اتحادی حکومت کو ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں. بہت پہلے سے میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کو دھکا دیا گیا ہے. اب پی ڈی ایم بار بار کیوں پیچھے دیکھتے کہ ہمیں دھکا دیا کس نے تھا؟ تو اب یاد آئے گا, اور بہت یاد آئے گا. ابھی صبر کریں, ابھی آپ مولانا صاحب ایئر فورس کے جہازوں پہ گھوم لیں, اور ابھی جو معاملات ہیں وہ دیکھ لیں, ابھی وزارتوں کے مزے لے لیں, اس کے بعد پھر پتہ لگے گا. یہ جو کنگز پارٹی بن رہی ہے نا, یہ ایویں نہیں بن رہی. تو بہرحال ناظرین, کہنے کی بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہے ہیں, اور بڑے عجیب نمونے سے بدل رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا نا کہ آج بیٹھے بیٹھے چیف جسٹس نے میرے خیال میں یا تو 45 سیکنڈ ہوں گے یا پھر 1 سیکنڈ, کوئی 10-15-20 منٹ سے 1 منٹ اور 10-15-20 سیکنڈ ہوں گے, اتنے میں حکومت کو اور آڈیو لیکس کمیشن کو ماموں بنا دیا. تو ایک طرف عدالت نے ان کو ماموں بنایا, دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ان کو ماموں بنا رہی ہے. لیکن یہ خوش ہے, واہ 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 جی, واہ واہ واہ. اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک ہی پیج پر ہیں, ہم سیم پیج پر تو ہیں, ہم الگ تھوڑی ہیں, ہم ایک ہی ہیں. بالکل وہی الفاظ جو کل عمران خان کہتا تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب وہ میرے بغیر ناشتہ نہیں کرتے, مجھ سے پوچھتے ہیں پہلے. اور باجوہ کہتا ہے کہ عمران خان تو مجھے باس بولتا تھا, اور جنرل فیض جو تھا وہ پورے حکومت کو وہ ایک شخص چلا رہا تھا, اس کی ٹیم چلا رہی تھی, اس کا مافیا چلا رہا تھا, اس کا گینگ چلا رہا تھا, اس کے بدماش چلا رہے تھے, اس کے جو کڈنیپر تھے, جو شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کرتے تھے, وہ چلا رہے تھے. آج کہاں ہیں؟ تو آج آپ بھی تو وہی زبان بول رہے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سیم پیج پر ہیں. جی سیم پیج پر ہے, قرضہ لینا ہے سیم پیج پر ہے, پیسے چاہیے سیم پیج پر ہے. یہ سیم پیج, یہ جو سیم پیج ہے نا, یہ سیم پیج بہت ساروں کو لے ڈوبا ہے. اس سیم پیج نے بہت ساروں کو ان کی اوقات بتائی ہے, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سیم پیج کہیں موجودہ اتحادی حکومت کو ان کی اوقات نہ بتا دے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم سے کیا ہوا, ہم سے کہاں بھول ہوئی. پھر یہ ماتم کریں گے کہ ہم نے نو کانفیڈنس موشن موو کیوں کی. یہ سر پیٹیں گے, کیونکہ جب ان کو اسی کنگز پارٹی کے ہاتھوں شکست دلائی جائے گی تب یہ ماتم کریں گے, تب یہ ماتم کنا ہوں گے, تب یہ سینا کو بھی کریں گے. تب آپ دیکھیے گا کہ یہ ڈیموکریسی اور یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اور یہ سب چیزیں, پھر آئین سب سے بالا تر ہے اور آئین سپریم ہے,
اور آئین مطلب جو آئین نے جو حدود و قیود مقرر کی ہیں سب کو اسی ڈومین میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اور سیدھی بات کرو، ایک سپریم کورٹ کا جو گریڈ 22 کا جو ایک جج ہے وہ انگلیوں پہ نچا رہا ہے سب کو اور سب ناچ رہے ہیں، کوئی اس کا کر نہیں رہا. ڈی جی ISI گئے، ڈی جی MI گئے، ڈی جی سی گئے، انہوں نے ان کو بھی گھما کے بھیج دیا، صرف اتنا کیا کہ حکومت کے خلاف توہین عدالت نہیں کی. تو بس اتنی سی بات تھی. تو بہرحال میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں میرے خیال میں، جو مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، اور مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ جیو فینسنگ میں پھر نمبر آ جائے گا اور پھر دوسرے دن بہرحال میں دل کا مریض ہوں، سیدھی بات بتا دوں، میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی بھی ہے، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں مرنے میں دیر بھی نہیں کروں گا، اور مر گیا تو کم سے کم یہ ہوگا کہ پھر شہید صحافت تو کہلاؤں گا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کی اجازت دیجیے. فی امان اللہ.